مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جنرل کونسل کا اجلاس، مرکزی باڈی کے تمام امیدواران بلا مقابلہ منتخب۔ الیکشن اتھارٹی مسلم لیگ نون نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ نتائج کے مطابق شاہ غلام قادر صدر، راجہ مشتاق منہا سینئر نائب صدر، چودھری طارق فاروق سیکرٹری جنرل، چودھری محمد عزیز، ڈاکٹر محمد نجیب نکی، راجہ نصیر احمد خان اور نورین عارف نائب صدور، جبکہ سردار عبدالخالق وسیع ڈپٹی سیکرٹری جنرل، بیرسٹر افتخار گیلانی انفارمیشن سیکرٹری، مریم کشمیری صدر خواتین ونگ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر منتخب، جبکہ الیکشن کمیشن کے فرائض ڈاکٹر طارق فضل چودھری، حنیف عباسی، نصیب اللہ گردیزی، چودھری رخسار احمد اور راجہ افتخار ایوب نے انجام دیے۔ میرپور بورڈ کے زیر اہتمام فرسٹ اینول 2024 سے جماعت ناہم اور سال اول کے پاسنگ مارکس 40% ہوں گے۔ کنٹرولر امتحانات سکولز آزاد جموں کشمیر انٹرمیڈیٹ و ثانوی تعلیمی بورڈ راجہ طلعت اسلم کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق انٹر بورڈز کمیٹی آف چیئرمین اور بورڈز آف گورنرز کے فیصلے کے مطابق امتحان ثانوی فرسٹ اینول 2024 سے گریڈنگ سسٹم اور پاسنگ مارکس کی نئی پالیسی کے تحت مارکس شیٹ پر حاصل کردہ نمبرات کے ساتھ ایبسولوٹ گریڈ بھی لکھے جائیں گے۔ پالیسی کے مطابق پہلے مرحلے میں امیدوار کے رزلٹ کارڈ پر نمبرات کے ساتھ گریڈ اور جی پی درج کیے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں رزلٹ کارڈ پر صرف گریڈ اور جی پی درج ہوں گے۔ پاسنگ مارکس 33% کی بجائے 40% کا اطلاق امتحان ثانوی جماعت ناہم فرسٹ اینول 2024 سے ہوگا۔ تعلیمی بورڈ نے جملہ سربراہان ادارہ جات اور امیدواروں کو نئی پالیسی سے آگاہ کر دیا۔ تھانہ پولیس پنجگراں کی حدود میں غریب خاندان کے 5 مکانات کو نظر آتش کرنے والے گروہ کے خلاف کارروائی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ پولیس کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود با اثر گروہ قابو میں نہ آیا۔ غریب خاندان زندگی بھر کی جمع پونجی سے محروم، موسم کی سختیاں برداشت کرنے پر مجبور، متاثرہ خاندان سمیت عوام علاقہ کا ارباب اختیار سے نوٹس لیتے ہوئے شرپسند عناصر کو فی الفور کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ تھانہ پولیس پنجگراں کی حدود میں گزشتہ دنوں 5 مکانات جلائے گئے تھے۔ پولیس تھانہ پنجگراں نے جب تفتیش شروع کی تو معلوم ہوا کہ دونوں فریقین میں زمین کا تنازع چل رہا ہے، جس بنا پر مخالفین نے 5 مکانات رات کے پچھلے پہر نظر آتش کر کے فرار ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انصر جاوید عباسی نے بتایا کہ ہمارے حق میں 2 عدالتوں سے فیصلے ہو چکے ہیں، تیسری عدالت میں مقدمہ زیر کار ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے۔ مکانات 22 نومبر اور 27 نومبر 2023 کو رات کے پچھلے پہر ظہیر ولد عبدالرشید، نثار ولد سائیں، سفیر ولد محبوب، عارف ولد بشیر، اسی طرح شفیق ولد نکا، جن کو موقع پر عوام نے علاقہ نے رات کے پچھلے پہر نماز فجر سے قبل پکڑا اور بعد ازاں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا، جبکہ صادق ولد امام دین کی ہمارے ساتھ نہ تو زمین کی حد ملتی ہے نہ ہی کوئی رشتہ داری ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم نے زندگی بھر کی جمع پونجی سے اپنے آباء و اجداد کی زمینوں پر یہ گھر تعمیر کر رکھے تھے، جن میں موسم کے مطابق اپنے مال مویشیوں سمیت رہائش اختیار کرتے تھے، مگر ان ظالموں نے ذاتی رنجش کی بنا پر ہمارے مکانات کو جلا کر خاکستر کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ اب ہم اپنی بہکوں پر نہ تو خود نہ ہی مال مویشی لے کر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ارباب اختیار سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، انسپکٹر جنرل پولیس اور اعلیٰ عدلیہ سے استدعا کی ہے اس ظالم گروہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کریں اور ہمارے 5 مکانات کو نظر آتش کر کے نقصان پہنچانے والوں سے اس نقصان کا ازالہ کروایا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق محکمہ تعلیم میں انقلابی اصلاحات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے محکمہ تعلیم سکولز نے پبلک سروس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں 10 کامیاب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسران کی تعیناتیاں عمل میں لائیں۔ اس سلسلے میں کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں نظامت توسیع تعلیم مظفرآباد میں حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر تعلیم سکولز آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی اور محکمہ تعلیم سکولز میں 9 تعینات ڈپٹی ڈائریکٹران اور ڈی ای او سے حلف لیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق بابر ایاز کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راولہ کوٹ، عزرا فیاض کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں باغ، وحید عالم کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ سدنوتی، سید احمد حسن کو ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت اعلیٰ مردانہ، محمد نعیم کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں حویلی، مریم اشرف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں کوٹلی، مصباح الیاس ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں سدنوتی، سعیدہ ایمن کاظمی ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع تعلیم، سلطان علی طاہر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن میرپور، محمد اسحاق ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت اعلیٰ تحقیق و ترقی نصاب، جبکہ قبل ازیں تعینات ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسران کو مختلف تعلیمی اداروں میں تعینات کر دیا گیا۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت و وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی زیر قیادت حکومت میرٹ اور انصاف کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی ہدایت کے مطابق وزراء اپنے اپنے حلقہ انتخاب کے تعمیر و ترقیاتی کے کاموں سمیت دیگر امور کی انجام دہی میں مکمل با اختیار ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حلقہ انتخاب میں ترقیاتی منصوبوں کے معاملے میں میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ عدل و مساوات کے نمائندہ اصولوں کو فروغ دینا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔
آئین و قانون کی بالادستی سے ہی فلاحی معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت گورننس کے نظام کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ اس امر میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے انقلابی اقدامات دیر پا اور ترقی کی ضمانت ہے۔